نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ عزیز بھائیو، کتاب الجامع آپ لوگوں نے پڑھی ہے، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام کی آخری کتاب ہے۔ یہ بلوغ المرام احکام کی حدیث کی کتاب ہے۔ جتنے بھی انسانی زندگی کے اندر پیش آنے والے احکام ہیں نا، چاہے وہ طہارت کے ہیں، نماز کے ہیں، حج عمرے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، جہاد کے ہیں، وہ قتل کے احکام ہیں، دیت کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل جس کو فقہی مسائل کہا جاتا ہے نا، جن کا انسان کی زندگی کے ہر قدم کے ساتھ تعلق ہے، اس کے متعلقہ احادیث حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بلوغ المرام کے اندر جمع فرمائی ہیں۔ تو یہ جو آخری کتاب ہے نا اس کی، یہ ہے کتاب الجامع ہے۔ کتاب الجامع میں 3 یا 4 جو باب ہیں، ان کا سب کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے۔ جو اخلاقی معیار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، اور اذکار بندے کو کیسے کرنے چاہیے، اور معاملات اس کے لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، تو یہ اس حوالے سے یہ آخری کتاب الجامع انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، یہ بہت بڑے محقق اور عالم تھے۔ صحیح بخاری شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے فتح الباری کے نام سے، اور ایسی شرح اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے صحیح بخاری کی آج تک کوئی نہیں لکھی گئی۔ جتنی بھی شروع ہیں، چاہے عربی زبان میں ہیں چاہے اردو زبان میں ہیں، وہ ساری کی ساری شرحیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کی محتاج ہیں۔ اسی لیے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح الباری کے بعد بخاری کی شرح کا دروازہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بند کر دیے۔ یہ فتح الباری جو صحیح بخاری شریف کی شرح ہے، یہ علم کا ایک سمندر ہے، سمندر۔ بہت بڑے عالم تھے حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ تہذیب التہذیب ان کی کتاب ہے، تقریب التہذیب ان کی کتاب ہے، تلخیص الحبیر ان کی کتاب ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، اور اس کتاب کی آخری جو کتاب ہے وہ کتاب الجامع ہے۔ اور اس کتاب الجامع کی آخری حدیث جو آپ نے سنی ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ لوگ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارتیں کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو صرف 24 گھنٹے میں اتنا کو کھانا چاہیے تھا جس سے ان کا جو ہے نا وہ گزارا چل سکے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی دوسری غرض نہیں تھی سوائے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کی۔
تو سن 6 ہجری میں تقریباً یہ مسلمان ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے۔ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر آتی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے، نہ میسر آتی تب بھی چمٹے رہتے، اور بسا اوقات ان پر ایسے اوقات آتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈال مدینے کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر بڑا کام لیا۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 5000 سے زائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہوں نے یاد کیے، احادیث آپ کی محفوظ کی اپنے سینوں میں اور امت تک پہنچایا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار شاگرد تھے دنیا میں جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث سیکھی، تابعین رحمت اللہ علیہم میں سے۔ تو یہ ابو ہریرہ کے لیے دعا بھی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی میں آپ کی احادیث سنتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کو، میں بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ابو ہریرہ کے حافظے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بھولا، جو اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا، جو سنا، وہ سب کچھ مجھے یاد ہو گیا۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ ابو ہریرہ مشہور بہت ہے یہ صحابہ میں سے۔ یہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کی کنیت تھی۔ ان کے نام میں اہل علم کا، مورخین کا اختلاف ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ راجح ترین قول کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، عبد الرحمن بن صخر۔ تو ابو ہریرہ کنیت ان کی خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، تو یہ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ بلی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے یا ابا ہر، اے بلی کے باپ، یہ کہہ کر پکارا۔ تو اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت پڑ گئی، اور ان کے نام سے بھی زیادہ یہ کنیت والا جو ہے نا سلسلہ وہ امت میں مشہور ہو گیا، اور آج تک وہی مشہور ہے۔ تو یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بہت بڑے حافظ بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیثیں تو یاد تھیں لیکن حدیثوں کی سمجھ نہیں تھی ابو ہریرہ کو۔ یہ بات بعض لوگوں کو اس لیے کرنے کی ضرورت پڑی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث ان کے نظریات کو، ان کے خیالات کو، ان کے افکار کو، ان کی آراء کو سب سے زیادہ ختم کرنے والی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کے ہوتے ہوئے ان کے یہ جو افکار ہیں، خیالات ہیں، آراء ہیں، ان کے اپنے فتاوے ہیں، ان کے علماء کے فتاوے ہیں، وہ چل نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ سائڈ پر کرنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابو ہریرہ کو تو سمجھ نہیں تھی، وہ غیر فقیہ صحابی تھے، اور غیر فقیہ صحابی کی روایت اگر قیاس کے خلاف آ جائے تو پھر قیاس پر عمل ہوگا اور غیر فقیہ صحابی کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے نا توہین ہے، اور یہ صرف انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے کو ہی غیر فقیہ قرار نہیں دیا، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ جن میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے،
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے جو ہے نا وہ غیر فقیہ قرار دے کر ان کی احادیث کو جو ان کی اپنی آراء کے ان کے بڑوں کی آراء کے خلاف تھی ان کو رد کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے حدیث پر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، انس بن مالک اور برا بن عازب رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں وہ رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو انسان کی زبان سے نکلے اور وہ بامعنی ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس حدیث میں جن کو کلمہ کہا گیا ہے حقیقت میں وہ ایک کلمہ نہیں ہے، وہ کلمات کو جوڑ کر کلام ہے پوری۔ تو کلام پر یہاں کلمے کا لفظ بولا گیا ہے، کلمے کو بھی کلام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو کلمتان دو کلمے ہیں، مطلب دو کلامیں ہیں، حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بڑی ہی پیاری ہیں، اللہ کو بڑی ہی محبوب ہے۔ اللہ ان دو کلاموں سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے وہ دو کلامیں۔ تو اس سے حبیبتان الی الرحمن سے اللہ رب العالمین کی صفت محبت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کو مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پسند ہیں، محبت بھی ہے، اللہ اپنے بندوں سے بھی کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے دعوے دار ہو نا، محبت کرتے ہو، تو پھر اس کا اصول یہ ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تو پھر اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ تو اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ حدیث بھی آتی ہے صحیح بخاری میں، حدیث قدسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت ہوتا ہے، ان کاموں سے ہوتا ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، پھر بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کر لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ ماں کے اپنی اولاد کی ساتھ محبت کرنے کی طرح نہیں ہے، باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی طرح نہیں ہے، خامد بیوی کی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی طرح نہیں ہے، بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، عزیز و اقارب کی ایک دوسرے کے ساتھ، دوستوں کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی طرح نہیں ہے۔ مخلوقات میں کسی کی محبت جیسی پروردگار کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو یہ کیسی ہے محبت اللہ کی؟ وہ ویسی ہے جیسے اس کی شان کے اور اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ وہ اللہ کی یہ صفت مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ ہے ہی نہیں۔ صرف ایک صفت نہیں، جتنی بھی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں یا اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی ہیں، احادیث کے اندر آ گئی ہیں، وہ ساری کی ساری صفات مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جن صفات کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، ان ساری صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، اور بغیر تکییف کے، اور بغیر تعطیل کے۔ اور جن نقائص کی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے نفی کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی ہے، ان کی نفی اللہ کی ذات سے کرنا لازم ہے۔ جس طرح سونا ہے، اونگنا ہے، اولاد کا ہونا ہے، بیوی کا ہونا ہے، محتاج ہونا ہے، یہ چیزیں اللہ رب العالمین ان نقائص سے، ان عیوب سے رب العالمین پاک ہے۔ تو جن صفات کی اللہ اور اللہ کے رسول نے نفی کی ہے، ان کی نفی کرنا، جن کو ثابت کیا ہے ان کو ثابت کرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بغیر کیفیت کے ثابت کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ویسی ہیں جیسی اللہ کی شان کے اور اللہ کی ذات کے لائق ہیں۔ ان اللہ کی صفات کے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد تھے ربیعہ بن عبد الرحمن، انہوں نے
ان سے پوچھا کسی نے کہ تم کہتے ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے عرش پر، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کیسے عرش پر مستوی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے یہ جواب، اور یہ جواب اللہ رب العالمین کی صفت استوا نہیں، تمام اللہ کی صفات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ کہنے لگے الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی کیفیت کیسی ہے وہ نامعلوم ہے، وہ مجہول ہے، وہ اللہ نے بتائی نہیں، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی۔ اور کہتے ہیں والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اللہ کی صفات کے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کیسی ہیں وہ بدعت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھنا سننا یہ مخلوقات کی بھی صفات ہے، اللہ کی بھی صفات ہے، لیکن مخلوقات کی صفات ہیں ناقص، مخلوقات کی صفات ہیں فانی، ختم ہونے والی، اور اللہ کی صفات کامل ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ مخلوقات کی صفات کے اللہ کا مخلوق کے سننے یا دیکھنے کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے اللہ کا دیکھنا سننا؟ مخلوقات کے دیکھنے سننے کی طرح نہیں ہے، ویسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کائنات میں مخلوقات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو کلمتان حبیبتان سے بات چلی تھی، حبیبتان کا مطلب ہے یہ دو کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب، بڑے ہی پیارے اور اللہ کو بڑے ہی پسند ہے۔ اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، اور یہ دو کلمے ایسے ہیں جو انسان کی زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو پڑھنے میں نہ کوئی دقت محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی بل آتا ہے انسان کو ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے میں، نہ کوئی زور خرچ ہوتا ہے، اور نہ کوئی وقت جو ہے نا وہ بندے کا ضائع ہوتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، ان کو پڑھنا یہ نہ انسان کے لیے مشکل ہے، نہ دشوار ہے، نہ کوئی بوجھ ہے، ان کا زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس ترازو کے اندر یہ بہت بھاری ہوگی۔ اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں، پڑھنے بھی بڑے آسان ہیں، ہلکے ہیں زبان پر، اور ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قیامت والے دن بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا، جس طرح اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ رب العالمین نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کے وزن بوجھل ہو گئے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اللہ کی جنتوں میں، نعمتوں میں ہوگا، آسائشوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں، اس کے گناہ بھاری ہو گئے، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ وہ اس کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اعمال کو تولنے کے لیے قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا۔ جو رب ایک محسوس چیز کو تول سکتا ہے، اس رب کے لیے اعمال کو جو آراز ہیں ان کو تولنا اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا نا، سمجھ سکتا تھا، کوئی کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ اعمال کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ بھئی یہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے تولنا، لیکن رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ آراز کو بھی تولنا چاہے کوئی روکنے والا نہیں اس کو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو انسان کے مٹی ہو جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد، جلا کر اس کی راکھ کا ذرہ ذرہ بکھیر دینے کے بعد اس کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے آراز کو تولنے کا کون سا مسئلہ ہے، کون سا رکاوٹ ہے، کون سی اللہ کے لیے مشکل ہے یہ چیز؟ تو اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے ہمیں
سب لوگوں کو ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں کم ہو جائیں اور ہمارے گناہ بڑھ جائیں اور ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور ہماری آخرت برباد ہو جائے. تو اپنی زندگی میں نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ کل قیامت والے دن پچھتانا نہ پڑے. ابھی اہتمام کر لیں گے، پچھتانا نہیں پڑے گا. اور ابھی اہتمام نہ کیا، غفلت کے اندر زندگی بسر کر دی، پرواہ نہ کی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی، تو پھر قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا. اور اس دن کا پچھتانا پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نہ کوئی چیز اس وقت ہاتھ میں آنے والی ہوگی انسان کے. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. ترازو میں وہ بہت باری ہیں، بہت وزن ہے ان کا، اور اس سے نیکیوں کا پلڑا بڑا بھاری ہو جائے گا. وہ جس طرح آتا ہے نا ایک حدیث میں کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گناہوں کے 999 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا تعارف کروائیں گے. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی کیا. وہ سمجھے گا میں تو مارا گیا، میرے تو سارے گناہ کھول کر سامنے آ گئے. تو پھر اللہ رب العالمین وہ کہیں گے کہ تیرے ہمارے پاس ایک نیکی ہے تیری ہمارے پاس. پھر اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالیں گے، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. تو وہ ترازو کے ایک پلے میں رکھی جائے گی اور وہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے دوسرے پلے میں رکھے جائیں گے. تو وہ 99 رجسٹروں والا پلڑا اڑ جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا ایک پرچی والا جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ترازو ہوگا قیامت والے دن، اور ترازو میں چیزیں بھی تولی جائیں گی، اعمال کرنے والے بھی تولے جا سکتے ہیں اور ان کے اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں. تینوں کے تولنے کی، تینوں چیزوں کس قسم کی جو ہے نا وہ تولنے کی نصوص اور احادیث کتاب و سنت سے ملتی ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو بھی تولا جا سکتا ہے، ان کے اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، اور ان کے اعمال کا جو صحیفہ ہے نامہ اعمال اس کو بھی تولا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اور اللہ کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. تو ثقیلتان فی المیزان، پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان میں سے ایک کلمہ ہے اللہ پاک ہے اور ساری کمالات کی تعریفیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک کلمہ ہو گیا. سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہو گیا. 2 مرتبہ تسبیح کا ذکر آیا ہے یہاں پر، ایک مرتبہ حمد کے ساتھ، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے ساتھ. تو اس لیے تسبیح 2 مرتبہ کی ہے کہ اللہ کے نقائص بیان کرنے والی مخلوقات دنیا میں بڑی ہیں، اللہ کی تسبیح پر اعتراض کرنے والے بڑے ہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتا تھا، کوئی ثالث و ثلاثہ کو اللہ قرار دیتے تھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بناتے تھے. اور ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار لوگ ہیں جو ہے نا مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، اور جنوں کے جو سردار تھے ان کو جو ہے نا اللہ کی بیویاں قرار دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہر وجود ہی اللہ ہے، ہر وجود کو اللہ بنا رہے ہیں. اور کئی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ ہیں، کائنات کے امام سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کی تنقیص کی جا رہی ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ ساری جو محتاجی والی چیزیں ہیں نا ان سب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے پروردگار رب العالمین. تو سبحان اللہ و بحمدہ وہ پاک ہے اور ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. جو کچھ اس نے کائنات میں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اس پر جتنی بھی تعریف کر دے وہ کم ہے. ہم اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح کا صحیح معنوں میں حق ساری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتے. جس طرح وہ ہے نا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لو انا ما فی البحر ما فی الشجر اقلام والبحر یمدہ، جتنے درخت ہیں دنیا میں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، ساری کائنات کے درختوں کی، زمین کی،
کے کلموں کی، درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، اور سمندر جو خشکی سے 2 گنا بڑا ہے دنیا میں، یہ سیاہی بن جائے، تو ساری کلمیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریفیں لکھ لکھ کر ٹوٹتی چلی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائے گا، اس جیسے 7 سمندر اور لے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عظیم ہے، اللہ رب العالمین، بہت بڑی تعریف ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو کلام میں سے سب سے زیادہ محبوب 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ان کلمات کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں پڑھنے کی۔ ہمیں یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تسبیح اور تحمید کرنے کا، بڑا پڑھایا قرآن۔ تسبیح اور تحمید کئی صورتیں اللہ نے الحمدللہ سے شروع کی ہیں، کئی صورتیں اللہ نے سبح یسبح ان کلمات سے شروع کی ہے جو تسبیح پر، اللہ رب العالمین کی تسبیح پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعظیم، یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس پر دلالت کرنے والے کلمات اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں۔ ہمیں ان کلمات کا اپنی زندگی میں حرز جان ان کو بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا چاہیے، اور جب موقع ملے، جب فرصت ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔